اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی راتیں اس انداز میں عطا کی جس میں ہم خوشیاں بھی منائیں اور خوشیوں کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کے حکم کو بھی مد نظر رکھیں۔ ماہ رمضان المبارک جب گزر جاتا ہے اور شوال کا چاند جب نظر آتا ہے تو ایک طرف تو عید الفطر کی خوشیاں ہمارے دلوں میں اور ہمارے رگ و پے میں دکھائی دیتی ہیں، اور دوسری طرف رمضان کے جانے کا غم بھی ہے۔ اور یہ جو رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، شوال کے چاند کے نظر آتے ہی اس کو اسلام میں لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہے انعامات ملنے والی رات۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے واضح کیا کہ کس طرح کام مکمل کرنے والے مزدور کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ آخری رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو صحابہ کے من میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کہیں وہ رات شب قدر تو نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، جب مزدور مزدوری پوری کر لے، جب مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ فرمایا وہ رات شوال کے چاند نظر آنے والی رات ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ، انعامات کے ملنے والی رات۔ جس وقت انسان ایک مہینے کی عبادت ریاضت سے گزرنے کے بعد شوال کے چاند نظر آنے پر عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کا اور عید کی خوشیوں کو خوشیوں کے ساتھ جوڑنے کا جب اہتمام کرتا ہے تو اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو فرحت و انبساط اور فرحت و انبساط کی خوشیاں بھی نصیب ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العزت کی ملنے والی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی برکتیں عطا کی، اور ان برکات سے جب وہ روزہ رکھ کے تراویح، قرآن کی تلاوت، دیگر اوراد و وظائف، اور خاص طور پر جب معتکفین 10 دن اعتکاف میں اللہ کی عبادت اور ریاضت سے گزرنے کے بعد جس وقت شوال کے چاند نظر آنے پر جب اعتکاف سے اٹھتے ہیں تو گھروں میں، گلی محلوں میں خوشیوں کا ایک خوبصورت طریقہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ وہ خوشیاں ہیں جو انسان کو راحتیں دیتی ہیں، اور انہی راحتوں کے سامان کے ساتھ انسان بہت سی چیزوں کو حاصل کرنے اور اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہونے کے لیے اس طرح تڑپتا ہے کہ پھر یہ رات انسان کے لیے بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ چاند رات اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کی رات ہے۔ چاند رات اللہ کی بارگاہ میں جو سارے مہینے عبادت اور ریاضت کی اس عبادت پر رب سے انعام حاصل کرنے کی رات ہے۔ چاند رات اللہ کی بارگاہ میں نئے چاند پر اور شوال کے چاند کے نظر آنے پر اظہار تشکر پیش کرنے کی رات ہے۔ چاند رات اللہ کی بارگاہ میں عید الفطر کی خوشیوں پر اللہ کی بارگاہ میں شکر کے جذبات پیش کرنے کی رات ہے۔ چاند رات اللہ کی بارگاہ میں عبادات کی ملنے والی توفیق پر اس کا شکر ادا کرنے کی رات ہے۔ چاند رات اللہ کی بارگاہ میں ماہ رمضان المبارک کے جو حقوق ادا کر سکے ان حقوق کی ادائیگی کی تکمیل پر اللہ کی بارگاہ میں اظہار سپاس پیش کرنے کی رات ہے۔ چاند رات وہ حقوق جو رمضان المبارک میں ادا نہ کر سکے اس پر اللہ کی بارگاہ میں معافی کی گزارش پیش کرنے کی رات ہے۔ چاند رات وہ رمضان المبارک کے حقوق جو پورے نہ ہو سکے انسان کی کسی نہ کسی اپنی خطا، غلطی یا انسان سے بھول چوک کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ان تمام چیزوں سے معافی طلب کرنے کی رات ہے۔ ایسی رات کو
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعاؤں کے ساتھ اور پروردگار کی رحمتوں کو طلب کرنے میں ہمیں گزارنی چاہیے۔ جس وقت کوئی اپنا کام پورا کرتا ہے تو یقیناً اپنے کام کی تکمیل پر وہ اجرت کا خواہش مند ہوتا ہے۔ جس وقت اسے اجرت پوری ملتی ہے تو اجرت کی پوری تکمیل پر اس کو ایک خوشیوں کا سامان میسر آتا ہے۔ وہ ان خوشیوں کے سامان کے حصول کے لیے چونکہ تگودو کرتا رہا، ایک ماہ کی عبادت اور ریاضت کے پورے پروسیس سے گزرا، اس کی وجہ سے اس کے اندر تقوی، پائٹی، خوف خدا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کر لینے کا ایک جذبہ، ہمدردی، ایثار اور لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرنا، کسی کی بھوک اور کسی کی غربت کو فیل کرنا، اپنی بھوک سے دوسروں کی بھوک کا خیال رکھنا، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ، یہ ساری کیفیات اس کو رمضان گزارنے کے بعد نصیب ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نے رمضان کی عبادت بھی کر لی، روزے بھی رکھ لیے، اب تم نے فطرانہ دینا ہے، نہیں تو تمہارے روزے معلق رہیں گے، اور جب تم فطرانہ دو گے تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے روزے قبولیت کے درجے میں پہنچ جائیں گے۔ یہ درجہ قبولیت تک روزے کا پہنچنا اور اس کا اللہ رب العزت کی دی ہوئی روزی میں سے ایک مقرر حصہ نکالنا، یہ خالق کائنات کی بارگاہ سے بہت سی عظمتوں اور نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو بے شمار عظمتیں عطا کی۔ ایک انسان جب اللہ رب العزت کی رحمتوں سے مستفید ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو فیل کرتا ہے اور اس کے دل میں اظہار تشکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اسے قبولیت کے اعلیٰ ترین منصب پہ پہنچاتا ہے۔ شکر صرف یہ نہیں کہ انسان زبان سے کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر زبان سے بھی ہے، شکر آپ کے افعال سے بھی اور عمل سے بھی ہے، اور شکر دل کے جذبات سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دل کے چھپے ہوئے جذبات اور حال کو بھی جانتا ہے، اس لیے جب انسان اللہ کی بارگاہ میں زبان سے شکر ادا کرے، اسی طرح اپنے افعال سے اللہ کی بارگاہ میں جب انسان چاند نظر آنے کے بعد بھی سر بسجود ہوتا ہے اور اس کے دل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کا خوف بھی ہے اور خشوع خضوع کے جذبات بھی ہیں، اس سے زبان سے بھی شکر ادا ہوا، اس نے اپنے دل میں بھی اللہ کی محبت کو رکھا، اور اسی طرح اپنے افعال سے بھی اس نے پروردگار کی بارگاہ کا شکر ادا کیا۔ یہ شکر ادا کرنا انسان پر لازم ہے، اور اس کا پروردگار نے جو کانسیپٹ دیا یہ ایک ایسا نیچرل فینومینا ہے جس کو آج ہر مسلمان اپنا کر اس میں مزید اضافہ کر سکتا ہے، اور وہ نیچرل فینومینا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اور اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب انسان شکر ادا کرتا ہے رب کی بارگاہ سے اور ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو اور بڑھاتا ہے اور نعمتوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک انسان کو جہاں بہت سی برکتیں دے رہا تھا، وہاں پروردگار کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا ایک انسان کو موقع فراہم کر رہا تھا۔ جب انسان سحری میں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک روحانی کیفیت کا ادراک ہوتا ہے، جب وہ افطاری میں سارے دن کی مشقت اور سارے دن کی بھوک کاٹنے کے بعد جب اپنے دسترخوان پر اللہ کی بے شمار نعمتیں دیکھتا ہے تو وہ بے شمار اپنی زبان سے کہتا ہے یا اللہ میں تیری کون کون سی نعمت کا شکر ادا کروں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ انسان جس وقت اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عاجزی اور اس پر شکر کے تشکر کے جذبات پیش کرتا ہے، اللہ اس کی نعمت میں اور اضافہ فرماتا ہے، اور یہی انسان کا انسانیت کے اعتبار سے
तुर्रे इम्तियाज होना चाहिए, और यही उसकी ज़िंदगी का हुस्न है कि वो अल्लाह की नेमतों पर आजिज़ी के साथ शुक्र अदा करता रहे। चांद रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलने वाली नेमत का शुक्र अदा करने की रात, परवरदिगार की तरफ से मिलने वाली नेमतों पर उसकी बारगाह में इजहार आजिज़ी को पेश करने की रात। अल्लाह ताला ने जब हमें ईद उल फितर जैसी नेमत अता की, और जब चांद नजर आता है तो फरहत का एक सामान इंसान के दिल के अंदर होता है, उसका दिल खुशियों के साथ मोजज़न हो जाता है, और इंसान को अपनी आजिज़ी का इजहार करने का मौका मिलता है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा कोई रब की नेमत देखता है, उसको इस्तेमाल करता है, तो उसको ये कॉन्सेप्ट भी रखना चाहिए कि ये नेमत उसे मिली कैसे। अल्लाह ताला ने सांस जैसी नेमत अता की, अल्लाह ताला ने रमज़ान जैसी नेमत अता की, अल्लाह ताला ने ईद की खुशियों जैसी नेमत अता की, अल्लाह ताला ने चांद रात जैसी नेमत अता की। खुशियों के सामान मिले, एक दूसरे को मुबारकबाद देने का मौका मिला। जिस वक्त चांद रात अल्लाह ताला की बारगाह में तजल्लुल और आजिज़ी के लिए इंसान को मौका मिलता है, तो फिर उसको उन नेमतों की फरावानी और नेमतों के मिलने के हवाले से भी अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करना चाहिए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस पर एक मिसाल देते हैं। आप फरमाते हैं, अबरो बादो महो खुर्शीद दर कारन तातुन आने बकफ़ारी बगफलत नखोरी। आप पर्शियन में, फारसी में कहते हैं, इंसान तेरे पास जब नेमतें आती हैं तो देख तो सही तेरे पास आई कहाँ से। वो रोटी का लुकमा जो तू उठा के खा रहा है, तेरे तक आने के लिए अल्लाह ने पूरी कायनात का निज़ाम मुतर्रर कर दिया। सूरज, चांद, हवा, बादल का पानी, ये सारे मिलकर तुझे नेमतें मुहैया करते हैं। ऐ इंसान जरा सोच, जिस रब ने तुझे पैदा करने के बाद सारी कायनात को तेरा मुतीओ फरमा बरदार बना दिया, सारे तेरी खिदमत में लगे हैं, तो भी सोच तू अपने परवरदिगार के लिए क्या कर रहा है। इसीलिए चांद रात में जब अल्लाह की तरफ से हमें नेमतों के हुसूल का एक खूबसूरत पैगाम मिलता है, चांद का नजर आना दर हकीकत अल्लाह की तरफ से पैगामे ईद है, पैगामे मुसर्रत है। और उस पैगामे मुसर्रत में हमें यह भी कहा गया कि आप खुशियां मनाओ, और इसकी इम्पोर्टेंस के साथ साथ अपने कुर्बो जवार के लोगों पर भी नजर रखो। चांद रात सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ अपनी खुशियां मनाएं, बल्कि अपने गिरदो नवा के लोग जो गरीब हैं, आप उनको भी अपनी खुशियों में शरीक कीजिए। इसीलिए तो कॉन्सेप्ट रखा फितराने का कि ईद से पहले पहले अदा करने की कोशिश करें, ताकि गरीब भी अपनी अपनी चीज़ों को खरीद कर ईद की खुशियों में शामिल हो जाएं। इसलिए कोशिश करें आप चांद रात में जब अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने कुर्बो जवार में गरीबों का ख्याल रखें। हदीस में आता है, हदीस से कुदसी है, अल्लाह फरमाता है कि क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह एक बंदे से कहेगा, ए बंदे मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था तूने मुझे पिलाया नहीं। वो बंदा कहेगा, अंता रब्बुल आलमीन, या अल्लाह तू तो जहानों का पालनहार है, मैं तुझे कैसे खिलाता पिलाता। अल्लाह फरमाएगा, फलां बंदा तेरे करीब भूखा था, तेरे पड़ोस में भूखा था, प्यासा था, अगर तू उसे खिला पिला देता तो ऐसे ही था जैसे तूने अल्लाह को खिला पिला दिया। अंदाजा लगाइए कि मखलूक खुदा के साथ एक मोहब्बत करना और चांद रात में अपनी खुशियां मनाते हुए उनको भी खुशियों में शरीक करना ऐसे ही है जैसे परवरदिगार की बारगाह में हम किसी चीज को पेश कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए हम चांद रात में जहां खुशियां मनाएं वहां अपने कुर्बो जवार में गरीबों का भी ख्याल रखें, ताकि हमारे दिए हुए चंद रुपयों से, हमारे दिए हुए गिफ्ट और तोहफे से वो भी खुशियों में शामिल हों और उनका भी खुशियों का एक बेहतरीन एलिमेंट उनके घरों में भी आ जाए।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی طرف جاتے ہوئے اگر یتیم بچوں کو دیکھیں تو رک جائیں اور گھر آ کے پہلے ان یتیم بچوں کے لیے کپڑے مہیا کرتے ہیں اور پھر عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ چاند رات کا یہی کنسپٹ ہے۔ آپ اگر بازار میں کپڑے خریدنے جا رہے ہیں تو آپ اپنی بہن، اپنے بھائی اور اپنے قریبی رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے آپ ان کے لیے بھی کپڑے خریدیں، اور اگر آپ کے قرب و جوار میں پڑوسی اور ہمسائے میں کوئی غریب ہے تو چاند رات جیسے چاند نظر آئے آپ کچھ نہ کچھ میٹھا اور کچھ نہ کچھ ان کی طرف بھی بھیجیں تاکہ وہ بھی صبح کے وقت عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ چاند رات اصل میں مسلمانوں کو جوڑنے والی رات ہے۔ عید ایک ایسا خوبصورت پیغام ہے جو ہم سب کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ مسلمان جہاں خود خوشیاں مناتے ہیں وہاں اپنے قرب و جوار میں بھی لوگوں کی خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں، اور جب آپ اپنے قرب و جوار میں اور بھی لوگوں کی خوشیوں کا خیال کریں گے تو یقین کیجئے جب آپ غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، اللہ بھی آپ پہ راضی ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن سب سے وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، اس کا حسن خلق ہوگا، اور یہی اخلاق ہے کہ آپ اپنی خوشیوں کے ساتھ غریبوں کو بھی شامل کر لیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ اس لیے جہاں ہم عبادت کرتے ہیں وہ اس کا فائدہ ہماری اپنی ذات کو ہوتا ہے، اور جب ہم کسی غریب کو نوازتے ہیں، جب ہم عید کی خوشیوں میں اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، اس کا فائدہ اس کی ذات کو بھی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ آپ کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جو آپ دیتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتا، جو آپ نے اپنی ذات پر لگایا وہ تو ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمانے لگے، لوگ کہتے ہیں میرا مال میرا مال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آپ دنیا میں چھوڑ جائیں گے وہ آپ کے وارثوں کا ہے، اور جو آپ خود اپنے اوپر استعمال کریں گے کھا لیں گے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو آپ اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دے کے جائیں گے وہی باقی رہنے والا ہے۔ یعنی انسان جو مال کماتا ہے وہ تین طرح سے یوز ہوتا ہے، یا آپ نے جوڑ کے رکھا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ آپ کے وارثوں کا ہے، وہ آپ کا نہیں، اور جو آپ نے خود استعمال کیا تو وہ ختم ہو گیا، اور جو آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی غریب کو دیا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہا، اور اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اور زیادہ بڑھا کے عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے چاند رات کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں قرب و جوار پہ نظر رکھنی ہے۔ بہت سے سفید پوش لوگ ایسے ہیں جو دستے سوال دراز نہیں کریں گے، بہت سی ایسی بھی فیملیز میں لوگ ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کی طرف آپ غور کریں کہ جو دستے سوال دراز نہیں کریں گے، لیکن جب آپ ان کو عیدی کے نام سے جا کے آپ ان کو گفٹ کے نام سے کچھ نہ کچھ دیں گے تو وہ بھی چاند رات کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے دل سے آپ کے لیے دعا دیں گے، وہ بھی آپ کی ان تمام کی تمام چیزوں کی وجہ سے خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے۔ تو چاند رات کا کانسیپٹ جہاں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے وہاں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے، وہاں لوگوں کے ساتھ ایک پیار اور محبت کے تعلق کو قائم کرنا بھی ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے ہمیں ہر موڑ پر رہنمائی کی۔ اس لیے جب رمضان گزر جاتا ہے دل نرم ہوتے ہیں، اگر کہیں بھی کسی مقام پر انسان کی کوئی غلط فہمی بھی ہو پڑوسیوں کے ساتھ کسی کے ساتھ تو اس نرمی کا فائدہ اٹھائیے اور چاند رات کو ہی کوئی میٹھا بنا کے ایک دوسروں کو دے دیجئے، کسی کے پاس کوئی تحفہ اور گفٹ دے دیجئے۔ وہ غریب بچے بچیاں جو عید کے لیے کچھ نہیں خرید سکے، آپ ان بچیوں کو کوئی نہ کوئی تحفہ دے دیجئے، ان بچوں کو تحفہ دے دیجئے تاکہ وہ بھی چاند رات کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنی عید کو بہتر انداز میں سیلیبریٹ کر سکے۔
اور اسلام نے خوشی کا تصور ہی یہ دیا کہ آپ اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی شامل کر لیں. جب اور شامل ہوتے ہیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور یہ چاند رات کا حقیقی مزہ آپ کو پھر آئے گا، اور چاند رات کی حقیقی جو لذت ہے آپ کو پھر ملے گی. چاند رات کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے ہمیں کچھ عید کی بھی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ عید ایسا خوبصورت دن ہے کہ جب ہم عید پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں تو فرشتے راستوں میں کھڑے ہو کر ہمیں ویلکم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت فرشتوں پہ فخر کرتا ہے. فرشتوں بتاؤ، ایک مہینے کی عبادت کے بعد میرے پیارے بندے کیسے خوش چہروں کے ساتھ عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں. ہمیں چاند رات میں جہاں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، غریبوں کو ہم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نوازنا ہے، وہاں ہم نے خود بھی عید کی تیاری کرنی ہے. اس لیے عموماً جو لوگ معتکف ہوتے ہیں 10 دن گزرنے کے بعد وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اب عید کی تیاری کریں. اس لیے نئے کپڑے بنانا نہیں تو کم از کم آپ صاف ستھرے کپڑے کی تیاری کریں، اپنی حجامت بنوائیں، اور صاف ستھرے معاملات کے لیے اور عید کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو چاند رات ہی تیاری شروع کر دیں. اس لیے عموماً گھروں میں میٹھا بنا کے رات کو ہی تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ غریبوں کے گھروں میں بھی میٹھا پہنچ جائے. نہیں تو کم از کم گھروں کے اندر ہی میٹھا بنایا جائے اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی جائے. عید کی خوشیوں کے اندر ہم جو اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے اور پروردگار کی بارگاہ میں رحمتوں کے حصول کے لیے جہاں ہم بہت سی کوشش رمضان میں کرتے رہے، اب ہمیں کچھ سماجی رویے اور اپنی ثقافت اور کلچر اور اپنی تہذیب کو بھی مد نظر رکھنا ہے. عموماً بچیاں اس مقام پر مہندی لگاتی ہیں، بیٹیاں چوڑیاں پہنتی ہیں، اور بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ اپنی اپنی خوشیوں کو انجوائے کریں. ایسے موقع پر اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ بچوں کو ان کی خوشیاں منانے دیں، اور ان کو کوشش کریں ایسی خوشیوں میں جھڑکنے کی بجائے آپ جہاں تک ہو سکے ان کو موٹیویٹ کریں اور ان کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں. جس وقت ایک فیملی کے افراد مل کر خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں تو پھر خوشیوں کا حسن اور دوبالا ہو جاتا ہے. اس لیے گھروں میں ایک ایسا ماحول ہو کہ جس میں بچے اور بچیاں اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں اور خوشیوں کے ساتھ ایک دوسروں کو محبت کے پیغام دیتے ہوئے نظر آئیں. ماں باپ اپنے بچوں کی سرپرستی میں اپنی سرپرستی میں اپنے بچوں کو عید کی تیاری کروائیں. چاند رات کو صرف بازاروں میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے. ضرورت کی جو اشیاء خریدنا ہو بہتر تو ہے پہلے خرید لی جائے، کیونکہ جو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں شاید وہ بازار میں اس طرح نہ کر سکیں. اور اگر آپ بازار میں ضرورت کی چیز لینے گئے ہیں تو ان اشیاء کو لینے کے بعد کوشش کریں اپنے گھروں میں آئیں اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ مل کر چاند رات کو سیلیبریٹ کریں. اور اس میں بھی کوشش کی جائے کہ ایک وقت تک ہی آپ سیلیبریٹ کریں، اس لیے کہ اگر رات کو جلدی نہیں سوئیں گے تو صبح عید کے لیے اٹھ نہ پائیں گے. ساری رات اگر چاند رات گزار دی جاگتے ہوئے تو پھر صبح عید کے لیے آپ کو وہ مسرت اور خوشی اور شادمانی نہیں ملے گی. عموماً بچوں نے ریلیٹیو سے ملنا ہے، عیدیاں اکٹھی کرنی ہے، تو لہذا ان کو اسی محبت کے ساتھ اپنی چاند رات کو خوشیوں کے ساتھ مناتے ہوئے ایک وقت کے بعد سو جائیں تاکہ صبح عید کی بھی اچھی تیاری کر سکیں. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم عید الفطر میں میٹھا کھا کے پھر آپ عید کے لیے جاتے تھے.
اس لیے گھروں میں کچھ نہ کچھ میٹھا بن جائے، اور عموماً کھجور وغیرہ بھی طاقت میں استعمال کی جا سکتی ہے، اور یہ گھروں کے اندر ایک ایسا خوبصورت ماحول ہونا چاہیے جس کی وجہ سے گھروں کی خوشیاں بھی ہوں، اور گھروں میں خوشیوں کے ساتھ ساتھ آپس میں ایک دوسروں کو دعوت دے کے قریبی لوگوں کو بلا کر بھی چاند رات کو سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا پہلے جیسے دور میں ماؤں نے اپنی بچیوں کے لیے ایک بہترین طریقہ کار اپنائے ہوتے، اور اسی طرح جو فادر ہیں وہ اپنے بیٹوں کو خوشیوں میں شامل کرتے ہوئے ایک دوسروں کے ساتھ گھل مل کر خوشیاں منانے کا ایک خوبصورت طریقہ قائم رکھتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی چاہیے کہ بڑے بھی بچوں کے ساتھ گھل مل کر خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں، تاکہ جب عید الفطر کے لیے آپ صبح بیدار ہوں تو اس وقت ایک نئی توانائی کے ساتھ آپ خوشیوں کو اس طرح منائیں کہ خوشیاں بانٹتے ہوئے دکھائی دیں۔ لہذا جب آپ عید گاہ کی طرف جائیں تو اگر کوئی غریب ملے تو آپ اس غریب کی غربت کا بھی خیال رکھیں اور اس کو بھی عیدی دیتے ہوئے عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔ نماز عید کے بعد کوشش کریں کہ آپ اپنے پیاروں سے مل کے آئیں۔ یہ موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنے قرب و جوار کے پڑوسیوں میں اور جو رشتہ دار ہیں، ریلیٹیو ہیں، خاص طور پر اپنی فیملی کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے پھر اپنے گھر کی طرف آئیں، تاکہ آپ خوشیوں کو بکھیرتے ہوئے آئیں۔ اور جہاں تک ہو سکے کہ آپ جب کسی بھی گھر میں جا کر ان کے بچوں کو عیدی دیتے ہیں، آپ ان کو پیار کرتے ہیں، آپ ان کو سینے سے لگاتے ہیں، خوشیوں میں شامل کرتے ہیں، یہ وہ طریقہ ہے جس سے خوشیاں دوسرے گھروں میں بھی تقسیم ہوتی ہیں، جس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کے رسول بھی راضی ہوتے ہیں۔ ہمیں اجتماعی طور پر عید کی خوشیوں میں اپنے گرد و نواح میں غلط فہمیوں کا ازالہ کر کے ایک دوسرے سے پیار سے ملنا چاہیے۔ ایسا موقع جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہو، کیونکہ مخلوق سے پیار کرنا، اللہ فرماتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے۔ حدیث قدسی ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اگر آپ کی دہلیز پر کوئی غریب آ جائے، آپ کو سرے راہ کوئی غریب مل جائے اور وہ اگر آپ کے سامنے دستے سوال دراز کرے، اگر آپ دے نہیں سکتے تو جھڑکے بھی نہ، یا اگر دے سکتے ہیں تو حسب توفیق کچھ نہ کچھ دیں، تاکہ خوشیوں کو منانے کا یہ دن ہے، اس میں خوشیوں کو بکھیرنا چاہیے۔ انسان جس وقت یہ خوشیاں تقسیم کرتا ہے، پھر ڈیفرنٹ فیملیز کے لوگ جب بیٹھ کے خوشیوں کو مناتے ہیں اور پھر خاندان آپس میں جڑتے ہیں، ایک بہترین فضا خوشیوں کی قائم ہوتی ہے۔ اسی لیے محلے سے لے کے علاقے تک، رشتہ داروں سے لے کے افراد کے مابین ایک بہترین تعلق قائم ہوتا ہے۔ جس وقت ہم ان خوشیوں کو ایک دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی رضا بھی ہوتی ہے۔ لہذا عید کے موقع پر ہمیں ایسے ہی اپنے ریلیٹیو میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قرب و جوار میں ایک دوسروں کے ساتھ مل کر ان کی خوشیاں ضرور ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرنی چاہیے۔ خاص طور پر عید ایک ایسا موقع ہوتا ہے، بعض ایسے بھی افراد ہیں جن کا زمانے قریب میں کوئی پیارا بچھڑ چکا ہوتا ہے، اور ان کی یہ پہلی عید ہوتی ہے جو اپنے کسی پیارے کے بچھڑنے کے بعد ہوتی ہے۔ یقیناً ایسے موقعوں پر پیاروں کی یادیں انسان کے دل میں آتی ہیں۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے، آپ ایسی فیملیز میں ضرور جائیں اور ان کی اشک شوئی بھی کریں اور ان کو سینے سے لگائیں اور ان کو وہ محبتیں دیں کہ جو کسی زمانے قریب میں اپنے پیارے کے بچھڑنے کی وجہ سے پہلی عید میں ان کو ان کی یاد آتی ہے۔ اور اس طرح عید کی خوشیاں ایک دوسروں میں تقسیم کرتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے، اور یہی عید کا کانسیپٹ ہے، یہی چاند رات ایک دوسروں کو خوشیاں بکھیرنے کا ہمیں تصور دیتی ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے چاند رات کا اسلامی کانسیپٹ سمجھا ہے۔
اسلام نے ہمیں یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے تو عید الفطر کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں پورے مہینے کی عبادت پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اسی لیے اسلام نے چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کہا۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب انعامات ملنے کی رات، جس میں پورے مہینے کی عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس آخری چاند رات میں پورے مہینے میں جتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے ہوتے ہیں، اللہ اس ایک رات میں اس سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ جب یہ مغفرت کی بات کی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا یہ رات لیلۃ القدر کی ہے؟ فرمایا نہیں، جب مزدور اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو مزدوری ملنے کی رات آخری رات ہے، یعنی جسے ہم چاند رات کہتے ہیں۔ ہمیں اس رات اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرنی ہے، اس کی رحمتوں سے طلب بھی کرنا ہے، اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگنی ہے، رمضان کے جانے کا غم اور عبادت جو کر سکے اس کی قبولیت کی دعا اور اس کی توفیق، اور اس نے جو عبادات کرنے کی توفیق دی اس پر شکر بھی ادا کرنا ہے۔ جہاں ہم اللہ کو راضی کریں اور دعائیں کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی فیملی، اپنے بچوں اور اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو خوشیوں میں شامل کریں۔ چاند رات میں کوشش کریں اپنے پڑوسیوں میں، اپنے ریلیٹیو اور اپنے قریبی رشتہ داروں میں آپ دیکھیے کوئی ایسا سفید پوش تو نہیں جو ہاتھ دراز نہیں کر رہا لیکن مجبور ہے۔ آپ پہلی فرصت میں جہاں اپنی فیملی کے لیے بہت سی چیزیں آپ نے گفٹ خرید کے دیے، آپ ان کے لیے بھی ایک ایک گفٹ پیک کر کے ان کے گھر تک پہنچائیں۔ آپ انہیں عیدی کے نام سے دیں، اور آپ کے قریب جو غریب ہیں آپ ان کو فطرانہ دیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ آپ کچھ وقت بازار میں خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں اور کچھ وقت اپنے گھر میں بھی یہ خوشیوں کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ گھر کے سربراہان کو چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ گھل مل جائیں اور ان خوشیوں کو اپنے گھر میں سیلیبریٹ کریں، اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ایک محبت کا تعلق قائم کریں، میٹھا بنائیں، خود بھی کھائیں، اوروں کو بھی دیں تاکہ خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اور چاند رات مناتے ہوئے ہمیں صبح عید الفطر کی تیاری بھی کرنی ہے۔ عید الفطر کی تیاری کے لیے ہمیں رات کو سونا بھی ہوگا، وگرنہ صبح عید کی وہ خوشیاں ہم اچھے انداز میں سیلیبریٹ نہ کر سکیں گے۔ اس لیے ہمیں کچھ ٹائم سو کر پھر عید الفطر کے لیے اٹھنا ہے اور فطرانہ بھی ادا کرنا ہے اور غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور پھر عید کے بعد اپنے قریب لوگوں کو، خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کو اور سب سے مل کے آئیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو عیدی دیجیے تاکہ ان بچوں کی خوشیاں اور دوبالا ہو جائیں۔ بچوں کو عیدی دیتے ہوئے ان بچوں کو بھی محبت اور اسی طرح یگانگت کا ایک خوبصورت تاثر ملے، اور اسی طرح آپ خوشیوں کو مزید سیلیبریٹ کرتے جائیں۔ کوشش کریں اپنے قرب و جوار یا اپنے وہ لوگ جو عید کی خوشیاں اس طرح نہیں منا سکتے، آپ ان کو اپنے گھر پہ دعوت دیجیے۔ ایسے موقع پر آپ غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں، آپ اپنے ریلیٹیو کے قریب ہو سکتے ہیں، ان کو بلائیے اور ایک دسترخوان پہ بیٹھیے، آپس میں تحائف کا تبادلہ ہو اور کھانے پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یہ خوشیاں، یہ مسرتیں، یہ باہم ملنا انسان کے لیے اور بھی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور شکر صرف زبان سے نہیں، عمل سے بھی ہے، اخلاص سے بھی ہے، اور انسان کے دل میں چھپے ہوئے جذبات سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی عبادات کو قبول فرمائے۔ ہمیں چاند رات میں خوشیاں مناتے ہوئے پروردگار اس رات میں جو جو جہنم سے آزاد ہو، اللہ اس فہرست میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ ہم آج چاند رات منائیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی عبادتیں قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قرب و جوار میں جن جن کا حق ہم پہ لازم آتا ہے، پروردگار ان حقوق کی ادائیگی کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے۔
اور ہمیں ان تمام کو ملا کر پروردگار حقوق العباد کی مکمل آبیاری کرنے اور ایک دوسروں کے لیے مارجن پیدا کرنے اور وسعت نظر پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔